اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا بنانے کا بھی کہتا ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ہی سنایا تھا کہ ایک نیک بیوی، نیک نیبر، ایک بڑا گھر اور ایک اچھی سواری، اللہ کے نبی نے کہا ہیپینس ان چار چیزوں میں ہے۔ مطلب یہ کہ ان میں بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں دنیاوی ہیں، بڑا گھر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں لوگ کتنا حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا سادگی 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 ہی ہے، لیکن بڑے گھر سے مراد ہے، دیکھیں بڑا گھر ہوگا تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ اس نیت سے پیسہ کمائیں، سبحان اللہ، میں آپ کو نیکسٹ لیول ویژن بتاتا ہوں۔ اس نیت سے پیسہ کمائیں کہ اللہ میں اپنے گھر کی بیسمنٹ دروس کے لیے دوں گا۔ یہ نیت نہیں ہو سکتی کہ اللہ میں بڑا گھر دے مجھے تاکہ میں بیسمنٹ دروس کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں، الہدا کی کلاسز ہو وہاں یا کسی اور کی ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا نیکسٹ لیول ویژن ہے۔ اللہ تو مجھے بڑا گھر دے، میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مہمانوں کی سیوا کروں، ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھہراؤں، تو یہ اس سینس میں ہیپینس ہے۔ اسی طرح اچھی سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں خوشی ہے۔ اچھی گاڑی، ٹھیک ہے، ایک بڑی گاڑی، اٹس گڈ، بہت سے کام اس سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک نیک اسپاؤز، وہ خوشی کا باعث ہے، بہت بڑی خوشی کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک نیک نیبر بہت بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں دنیاوی ہیں۔ اس کا مطلب اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، عافیت مانگی گئی ہے، ویلنس، اے اللہ ویلنس دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں میں ویلنس مانگتا ہوں میں تجھ سے۔ یہ دعا آپ کیا کریں انشاءاللہ اپنی نماز میں۔ اسی طرح نبی نے فرمایا اپنے چچا کو کہ انہوں نے پوچھا تھا نا، ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسک یور لارڈ فار ہیلتھ اینڈ ویلنس ان دا ورلڈ اینڈ ان دی ہیئر آفٹر۔ تو انہوں نے یہی فرمایا عافیت مانگ۔ عافیت میں ہیلتھ بھی ہے، ویلتھ بھی ہے، یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے۔ اور اس کی اگر یہ دعا نہیں یاد ہو رہی تو سمپل دعا اللہم انی اسألک العافیہ، سمپل 4 الفاظ، اللہم انی اسألک العافیہ، 3 الفاظ ہیں بلکہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کریں اور ساری چیزیں ذہن میں لایا کریں۔ اب یہ ڈسکس کر لیتے ہیں، از رزق پری ڈیسٹنڈ؟ یس اٹ از، اسٹریٹ آنسر، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ محنت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 میں کہ کوئی بھی کریچر نہیں اس دنیا میں، وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی کریچر نہیں زمین پہ، الا علی اللہ رزقھا، سوائے یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری کل فی کتاب مبین، ایک کتاب میں درج ہے، وہ کتاب ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں لوح محفوظ ہے اللہ کا کامل علم، آپ کو اللہ کے علم سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کو فیوچر پتہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں جو لکھ دوں گا وہی تم کرو گے، پھر ایک پرابلم ہو سکتی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ پھر تو ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب کہ میں نے چوری کی تو اللہ نے کرائی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے چوری کی وہ آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ نے ہی ہاتھ آگے کیا تھا، لیکن اللہ کو پتہ تھا اس لیے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں میں ٹائم مشین میرے پاس آ جائے اور میں آپ کی 10 سال کی زندگی دیکھا ہوں اگلی ٹائم مشین کے تھرو، اور میں لکھ دوں آپ پہ کتاب لکھ دوں کہ اگلے 10 سال یہ کرے گا، اب وہ اگلے 10 سال میں آپ وہ کریں تو کیا مجھے بلیم کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کیا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے کیوں پتہ ہے اگلے 10 سال؟ کیونکہ میں دیکھ آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو کریٹر آف ٹائم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور یہی خوبصورتی ہے اللہ سے دعا کرنے میں۔ ہم اللہ پہ کیوں اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیونکہ اللہ کو فیوچر پتہ ہے۔ آپ کو ایک پیر اور بابا جی پتہ لگ جائیں آپ کے علاقے میں جو کلیم کریں کہ مجھے پتہ ہے فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آپ تو مریدی لگا لیں گے اس کی۔ آپ کہیں گے بابا جی کو تو پتہ ہے فیوچر میں کیا ہونا ہے، تو ان کے تو قدموں میں گر جاؤ، ان سے جا کر مانگو۔ تو اللہ کو پتہ ہونا، یہی تو اللہ ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ گڑ گڑاؤ میرے آگے، مجھے پتہ ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ، تجھے پتہ ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو اگر یہ ٹھیک ہے تو دے دے، نہیں ٹھیک تو مجھے اس سے دور کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو اللہ ہے،
اللہ کے نالج سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے رزق باندھ دیا آپ کا. اب اس کو مثال ایسی ہے کہ دیکھیں انرجیز کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا, لا آف کنزرویشن انرجی پڑھا ہے, انرجی از کنزروڈ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روم میں 1000 جاؤل آف انرجی ہے سپوز, اس میں سے 10 جاؤل کیمیکل پوٹینشیل ہو سکتی ہے, 10 جاؤل تھرمل ہو سکتی ہے, 100 جاؤل کائنیٹک ہو سکتی ہے, 100 جاؤل الاسٹک پوٹینشیل ہو سکتی ہے, اور 200 جاؤل الیکٹریکل انرجی ہو سکتی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اوور آل انرجی کنزروڈ ہے, لیکن مختلف شکلوں میں ڈفرینٹ انرجیز کم اور زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ایک ٹائم پہ اگر کائنیٹک 100 جاؤل ہے تو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد 20 جاؤل ہے, باقی 80 کی کسی اور چیز میں کنورٹ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں ایک مثال؟ اسی طرح رزق کم اور زیادہ ہوتا ہے. اوور آل کنزروڈ ہے, کچھ موقعوں پہ زیادہ مل جاتا ہے, کچھ پہ اللہ کھینچ لیتا ہے, کچھ پہ پھر دے دیتا ہے, کچھ پہ پھر کھینچ لیتا ہے, ڈپینڈنگ اپون اللہ نے سیدھا کیسے کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو, لیکن آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی ایسی نامناسب چیز ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کو روک بھی سکتا ہے. اللہ ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی دن آپ سے کوئی بہت بڑا عمل ہو گیا تو اللہ نے دینا اتنا تھا ڈبل دے دے گا. یہ ہے مطلب بڑھاتا ہوں اور کم کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ اوور آل وہی ہے, لیکن بڑھانا اور کم کرنا یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے, کس طرح سے دیتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے سبحان اللہ کہ اللہ بڑھا دے, اوور آل بھی بڑھا دے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن وہ اوور آل بڑھانا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وہ اتنا کامل نالج ہے اللہ کا. جیسے عمر, لوح محفوظ میں لیٹ سے آپ کی عمر لکھی ہے 65 سال, لیکن لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو یہ دعا کرے گا اپنی عمر کی اور وہ 65 سے 70 ہو جائے گی. یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنی تھی, یہ پیچھے پڑ گیا اللہ کے, اس نے کہا اللہ چاہیے چاہیے چاہیے, اللہ نے دے دی. یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ. اتنا کامل نالج ہے لوح محفوظ اللہ کا, لیکن اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا, آپ کی دعائیں دیکھے گا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں آنسر کروں گا. تو رزق یس پری ڈیسٹنڈ ہے, لیکن رزق بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اوور آل بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور دیکھیں نبی نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت. جس طرح موت اسے پالے گی, رزق بھی اس کو ڈھونڈ لے گا, پالے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے ہمارا دماغ بہت بند کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک سیکولر سسٹم سے شکایت ہونی چاہیے کہ آپ نے ہمارا دماغ بند کیا. ایک بندے نے کیمیکل انجینئرنگ کر لیا, فلانی انجینئرنگ کر لیا, اب وہ کہے میری جاب نہیں لگ رہی, اور وہ بیٹھا رہے اور ڈپریس ہو جائے. تو کس نے کہا ہے کیمیکل انجینئرنگ سے ہی جاب لگے گی؟ آگے کچھ پڑھ لو, ہو سکتا ہے وہاں رزق لکھا ہو. میں میکینیکل انجینئر ہوں, میں تو کہیں جاب نہیں کر رہا, مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ میں تو جی کی کا پڑھا ہوا ہوں. جی کی کا بندے تو آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوتے ہیں, وہ تو پیٹرولیم انڈسٹری میں ہوتے ہیں. میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہوں, میں یوتھ کلب میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ تو انہوں نے سکھا دیا کہ ہاں جو پڑھ لیا بس وہی جاب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ لمٹ نہیں رکھی نا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے کا مقصد, اب مجھے کوئی یہ کہے جی نہیں پھر تو آپ کی ڈگری ویسٹ ہے, میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میری ڈگری ویسٹ نہیں ہے, میری ڈگری نے مجھ میں بہت کچھ ایڈ کیا. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کچھ پورشن بونز کو جاتا ہے, کچھ گوشت کو جاتا ہے, کچھ پروٹین بنتا ہے, کچھ امائنو ایسڈ بنتا ہے, کچھ اور بنتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پڑھائی ہے. ضروری تو نہیں پڑھائی کا واحد مقصد پیسہ ہے. بھائی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں کرائی آپ کی ڈگری نے, آپ کی سوشل گروتھ نہیں کرائی آپ کی ڈگری نے, آپ کی ڈگری نے پرسنالٹی میں کتنی چیزیں آپ کے ایڈ کی ہوں گی. آپ کی ڈگری نے کرٹیکل تھنکنگ ایڈ کی آپ کے اندر, آپ کی ڈگری نے ڈسپلن ایڈ کیا آپ کے اندر, آپ کو اسائنمنٹس بنانا سکھا دیں, آپ کو 4 منتھ سیمسٹر ایک اس طرف لے کر گئی ڈگری جو آگے جا کے بھی چیلنجز آپ فیس کریں گے. تو اس نظر سے بھی تو ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے. اب انفارچونیٹ بات یہ کہ ماں باپ کا پریشر آتا ہے کہ جی یہ تم نے کر لیا ہے تو بس اب تم نے یہی کرنا ہے. تو دیکھیں خود سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں جن پہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں. اللہ نے رزق نہیں روکا. کچھ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی, میرا رزق رک گیا. وہ دماغ نے بندش کی ہے,
گھر والوں نے بندش کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے روکا ہوا ہے, یا دماغ نے روکا ہوا ہے آپ کو, آپ کے لمیٹنگ بلیفس نے آپ کو روکا ہوا ہے. کس نے کہا ہے کہ رزق رک گیا؟ نہیں رکا. ہاتھ پیر ہلائیں, انشاءاللہ کہیں اور سے مل جائے گا. کتنے لوگ ہیں انجینئر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ ہمارے کلچر میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ اسپیشلی فار فیمیلز کہ وہ ایک اور طرف نکل جائیں. سب آ جائیں گے, کہیں گے جی یہ کیا ڈگری یہ کی تھی, یہ کیا سوشل ٹیبو بنا دیا نا. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر اللہ کو بلیم نہ کریں, پھر کلچر کو بلیم کریں. پھر کلچر غلط ہے, پھر اللہ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوں گا, نکلو کچھ اور کرو, میں دوں گا. تو خود آپ نے روک لیا, خود بندش لگا لی, پھر اللہ سے شکایت نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال ٹرائی یور بیسٹ انشاءاللہ. آئیڈیل تو یہی ہے کہ وہی مل جائے جو کیا ہوا ہے, دیٹ از آئیڈیل اور اچھی بات ہے. لیکن سپوز نہیں مل رہا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں. انشاءاللہ کوئی ہاتھ پیر ہلائیں, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور سمجھ لگ جائے, ٹھیک ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ. تو اسی طرح یہ بہت خوبصورت آیا ہے, اس سے اسلامک فلسفہ آف رزق ثابت ہو جاتا ہے. سورہ جمعہ کی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں, جب اذان دی جائے جمعے کے نماز کی تو سب چھوڑ دو. وذروا البیع کا مطلب ہے ٹریڈ چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, اور اللہ کی ریمیمبرنس کے لیے مساجد میں آ جاؤ. اگلی آیا کتنی خوبصورت ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور دیکھو جب نماز ہو جائے پھیل جاؤ دنیا میں, اللہ کا فضل تلاش کرو. سبحان اللہ. مسجد میں نہ بیٹھے رہو, پھیل جاؤ, فضل تلاش کرو. نماز کا کام تھا تمہیں مینر سکھانا, وہ سیکھ لیے, وہ سیکھ کے اب دنیا میں پھیل جاؤ. یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کبھی نہیں گئے وحی کے بعد. غار حرا واز irrelevant آفٹر وحی, دنیا واز ریلیونٹ آفٹر وحی, دنیا از ریلیونٹ. اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد دنیا ریلیونٹ ہے. دنیا بناؤ, جاؤ پھرو, فضل تلاش کرو, آنیسٹی کے ساتھ زندگی گزارو. بٹ اس میں کی ورڈ ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھیل جاؤ زمین میں. نہیں یہاں پہ لگ رہا رزق, کہیں اور لکھا ہوگا. ٹریول, ہجرت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پتہ ہے قرآن کی اتنی سخت آیا ہے, میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے جب میں نے پڑھی. اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے, کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم کیوں اس حد تک پہنچ گئے, یعنی کہ تمہاری روح بڑی مشکل سے قبض ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرے ڈیسٹنڈ فار جہنم ہو گئے تم. تو وہ شکایت کریں گے کہ ہمارے لیے مشکلات بہت تھیں, ہم کیا کرتے, مشکلات سے مجبور ہو کے ہم غلط کام کر بیٹھے. فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کس نے کہا تھا مشکلات میں پڑے رہو؟ کیا ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں کتنا براڈ ویژن ہمارا دین دے رہا ہے. اگین یہ تو سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں نا, ویزا اور وہ باؤنڈریز بنا دی, خیر چلیں اب تو بن گیا, لیکن سٹل ہجرت کی جا سکتی, کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مڈل ایسٹ مسلم کنٹری ہے, وہاں ایکسپلور کی جا سکتی ہیں آپشنز. پاکستان میں رہتے ہوئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے, سیلف لمیٹنگ بلیفس ہیں, وہ بندش لگاتے ہیں انسان کے رزق پہ. انسان خود روک لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی ترقی کو اور ان ساری چیزوں کو. اس پہ غور کریں اس آیت میں کہ پھیل جاؤ, اللہ کے رستے تلاش کرو جا کے. لاسٹ چیز انفیکٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ یس, بٹ یو ہیو ٹو اسٹرائیو. انشاءاللہ مل جائے گا, تھوڑا سا نکلو. جیسے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح اللہ پہ توکل کرو جیسے چڑیائیں کرتی ہیں, تو تمہیں بالکل اسی طرح رزق ملے گا جیسے ان کو ملتا ہے کہ وہ صبح نکلتی ہیں, شام آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. اس میں کی ورڈ ہے صبح نکلتی ہیں, بیٹھی نہیں رہتی. تو نکلنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, ہاتھ پیر ہلانے چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ویز ٹو انکریز رسک, لاسٹ چیز, کیا طریقے ہیں رسک انکریز کرنے کے؟ دیکھیں ورلڈلی تو بہت ہیں, اور وہ آپ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے انشاءاللہ. میں آپ کو ریلیجسلی انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. ورلڈلی سے مراد ہے ورلڈلی اسٹریٹجیز, کہ پروڈکٹیوٹی کیسے لانی ہے,
اور کون سے کیریئر کی طرف جانا ہے, کون سا کیریئر پاتھ فی الحال زیادہ اچھا جا رہا ہے. جیسے ڈیٹا سائنسز از اے گروئنگ فیلڈ, وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. میں انشاءاللہ کچھ دینوی انسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی خوبصورت بات, فائنڈنگ ٹائم فار علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اپنے بھائی کی شکایت کی, کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں, یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے, دکان پہ اتنا نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرہیپس یو آر گرانٹیڈ پروویژن بیکاز آف ہم, اس کو نہ روکو, اس کے یہاں بیٹھنے سے ہی تمہارا رزق لگا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جائے ہی نہ دکان پہ, اس سے مراد یہ ہے کہ علم اور علمی سرکلز میں جانے سے رزق بڑھتا ہے. دیکھیں جو لوگ ان امپلائڈ ہیں نا, ان کو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں. قرآن پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کی تفسیر. فارغ ٹائم ہے نا, جاب لیس ہیں, قرآن تفسیر سیکھنا شروع کر دیں, سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. علم ہے, آپ دیکھیں آپ کی جاب کیسے لگتی ہے, گارنٹی. میں آپ کو فارمولہ دے کر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ علم کے ساتھ جو جڑتا ہے اس کا رزق کھلتا ہے. تو علم کے ساتھ جڑنے کے فائدے بھی کتنے ہیں. آپ کی آخرت سنور جائے گی, آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کو اسلام کا پتہ لگے گا, ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ بہت سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یس, یہ پہلی چیز ہے, فائنڈنگ ٹائم فار علم. علم کے لیے وقت نکال لیں. میں نہیں کہتا ڈیلی کو 4 گھنٹے پڑھیں. دیکھیں ڈیلی سن لیا کریں. یہاں سے آپ گھر سے چل کر آتے ہیں یہاں تک, یا کہیں اور جاتے ہیں, تو قرآن کی ٹرانسلیشن سنی جا سکتی ہے راستے میں. برکت بھی آئے گی انشاءاللہ, اور ذرا سمجھ بھی آئے گی قرآن کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کتنی اچھی بات ہے, وقت کا اچھا استعمال ہے. کوئی لیکچر سنا جا سکتا ہے, کوئی پوڈ کاسٹ سنا جا سکتا ہے. تو یہ ہے بات. سیکنڈ, ہیلپنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شارٹ کر کے بتاتا ہوں حدیث, جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ نے اپنے ارد گرد لوگ دیکھے ہوں گے جو دوسروں کے بہت کام آتے ہیں, ان کے معاملات اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے چلاتا ہے, کیونکہ یہ رول ہے اللہ کا. تو کبھی کسی کو سکھانے سے نہ گھبرائیں, سکھائیں. کوئی جاب اپرچونٹی آئے, مت گھبرائیں اس کو بھی بتانے سے. یہ ہے مشکل, لیکن دوسروں کے کام آئیں انشاءاللہ, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. ہاں ڈسکریٹ رہیں اس معاملے میں, کہ بالکل ہی اپنا بزنس پلان کسی کے ساتھ اتنا اوپن نہ شیئر کر لیں کہ وہی کھول لے. لیکن ڈسکریٹ رہنے کا بھی حکم ہے, اسمارٹلی بھی چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. دین پہ عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے وقوف بن جائے, لیکن مدد کریں انشاءاللہ, دوسروں کو بھی سپورٹ کریں. بن داؤد کا نام سنا آپ نے؟ عمرہ کرنے کبھی گئے ہوں, بن داؤد, وہاں مکہ میں مدینہ میں کتنی بڑی فرینچائز ہے, وہاں کا الفتح ہے بیسیکلی. تو بن داؤد کی بڑی زبردست سٹوری مشہور ہے اور بالکل ٹرو ہے. ایک برانچ ان کی آئی تھنک جدہ میں یا کہاں پر بہت بڑی برانچ ہے, ان کے سامنے ایک سپر مارکیٹ کھلی. اس دن انہوں نے آف دیا, یعنی آپ ان کا ظرف دیکھیں, انہوں نے اس دن آف کر دیا کہ ان کی آج اوپننگ ہے, زیادہ کسٹمرز کو ادھر جانے دو. یہ بہت بڑی سوچ ہے. خیر وہ ان کا بزنس بھی تو بہت بڑا تھا نا, ان کو شاید فرق نہیں پڑتا, لیکن چلو اچھی بات ہے, ایک جیسچر ہے, تو کسی کے لیے سوچا انہوں نے, تو اٹس گڈ. یہ بات ہے اصل میں, ٹھیک ہے. کسی کے لیے سوچیں گے تو رزق بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا, یہ وہی بات ہے, بی اے پرسن آف ویلیو, جو میں بتا چکا ہوں. تیسرا, صلہ رحمی گارنٹیڈ ہے. سب سے پہلے ریوارڈ دنیا میں جس چیز کا ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنا رزق اور اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے, اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے. تو اسلام میں نا اسلام بہت سٹرینج کبھی کبھی رولز دیتا ہے, یعنی دنیاوی رولز کے بالکل اپوزٹ. دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ خرچنے سے کم ہوتا ہے, کیلکولیٹر بھی یہی کہتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, خرچنے سے بڑھتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا ویسٹ آف ٹائم ہے, ٹائم کا ضیاع ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, رزق بڑھے گا, ٹائم نکالو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا, ان کا خیال رکھو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا. اسی طرح اور چیزیں آپ سوچیں کہ بالکل ہی ریورس چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال تو صلہ رحمی سے دیکھیں مراد کیا ہے. صلہ رحمی پہلی بات ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ, خونی رشتوں کے ساتھ. اسپیسیفکلی بھائی ہے, سگا بہن, ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی. جیسے لڑائی ہے بھائی بہن میں آپس میں, جو پہل کرے گا صلح میں. صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے تعلقات ہو جائیں جو پہلے تھے, وہ پاسبل نہیں ہوتا. جیسے کچھ لوگوں نے آپ کو شدید نقصان پہنچایا ہوتا ہے,
اور ان سے گہرا تعلق رکھنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے بالکل ویسا ہی گہرا تعلق رکھ لو، کیونکہ دوسری طرف یہ نصیحت بھی تو ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ صلہ رحمی کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دو، انشاءاللہ آپ کہو جی ہمارا خطا کلیئر ہے، میرا دل صاف ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اور کچھ ایکسٹرا بھی دے دو۔ جیسے ابو بکر صدیق، ان کی صلہ رحمی چیک کریں، مستح ان کے خالہ زاد، ان کی خالہ کے بیٹے ہیں غالباً، یا حضرت عائشہ کی خالہ کے بیٹے ہیں، بہرحال حضرت مستح رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت مستح صحابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور مسکین بھی ہیں۔ تینوں کنڈیشنز لگتی ہیں ان پہ۔ سب سے بہترین صدقہ پتہ ہے کون سا ہے؟ اس شخص پہ جو ہجرت کر کے آئے، پہلا، نمبر 2 جو رشتہ دار ہے آپ کا، نمبر 3 جو مسکین ہے۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ ابو بکر صدیق اس کو منتھلی اسٹائپنڈ دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب الزام لگا، خدا نہ خواستہ، واقعہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو اس میں گوسپنگ میں اور پروپیگنڈے میں انسان ہے وہ بھی شامل ہو گئے، خسر پسر میں وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور یہ الزام لگ رہا ہے، یہ وہ۔ ابو بکر صدیق کو پتہ لگا، وہ اتنا غصہ انہیں چڑھا، انہوں نے قسم کھائی کہ اس شخص کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، فطری بات ہے، اور اس کو میں آئندہ سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ سورہ نور کی آیت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں چاہیے درگزر کریں، معاف کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم انہیں معاف کرو۔ ابو بکر صدیق بہت روئے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آیت میرے بارے میں، اور انہوں نے رائٹ دین مستح کو معاف بھی کیا اور ان کا اسٹائپنڈ ڈبل کر دیا۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ تعلق شاید ویسا نہ بنے پہلے جیسا، لیکن اسٹائپنڈ ڈبل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کرے گا ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اور صلہ رحمی میں پھر یہ چیزیں بھی آتی ہیں نا کہ آپ تعلق بس کسی طرح قائم کرو، صلح کروا دو، 2 لوگ آپس میں ناراض ہیں آپ کے رشتہ دار، صلح کروا دی جائے، صلہ رحمی ہے۔ تو یہ چوتھا ہے کانسٹنٹ استغفار، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ سورہ نوح کی آیات ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، وہ بہت 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 بخشنے والا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دے گا، وَبَنِينَ، اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، باغات کھول دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں کھول دے گا۔ اب دیکھیں دنیاوی فائدے ہیں سارے۔ استغفار کرو، اولاد بھی ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ استغفار میں بندہ جھکتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، جو صحیح سے استغفار ہے تو گناہ چھوڑتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت آتی ہے رزق میں۔ اگر رزق بندھا ہوا ہے، نہیں آپ کا رزق صحیح سے آ رہا، تو گناہ دیکھنے چاہیے انسان کو، گناہوں سے نکلنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول نے کہا نا کہ جو کوئی مستقل استغفار کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا، اس کو اس کے لیے راستے نکالے گا، اور تیسری چیز پہ اسے وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو استغفار مختلف ہیں۔ استغفر اللہ سب سے سمپل ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ لمبے بھی ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یہ سید الاستغفار، سید الاستغفار خیر دوسرے والا ہے، اللہم انت ربی، لیکن اس کو کہا کہ یہ استغفار اتنا پاورفل ہے کہ میدان جنگ سے بھی بھاگے ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو مختلف ہیں، لیکن چلیں آپ استغفر اللہ توب الیہ کو ہی پکڑ لیں۔ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ کوالٹی استغفار کریں کانسٹنٹ، تو انشاءاللہ اس سے رزق بڑھے گا۔ اور اگلی بات ہے تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ وہاں سے دے گا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ آیا سورہ طلاق میں ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیں جب مطلقہ کو طلاق ہوتی ہے تو وہ بڑی ولنریبل ہوتی ہے، عورتوں کے بارے میں اسپیسیفکلی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دے ہیو نو ون ٹو ٹیک کیئر آف۔ آپ کو پتہ ہے گھر والے تو اتنا سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں کوئی طلاق لے کر بیٹھ جائے، گھر والے، بھائی کہاں رکھے گا؟ بھائی کہے گا کہ یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر۔
ان کو گارنٹی دی جا رہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی کے ساتھ چلو، خدا خوفی کے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، فکر نہیں کرنی. کتنی بڑی گارنٹی ہے. اور تقوی کیا ہے کہ خدا خوفی. اب دیکھیں اس کو ہم اس طرح بھی اپلائی کرتے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے لوگ خدا خوفی نہیں کرتے. ایک مرد جو ہے، عورت اتنا، آپ کو پتہ ہے ہماری کورٹس میں سوشل ایشو ہے، عورت ایسے ایسے کیسز کر دیتی ہیں، عورتوں کی بات کرو، جھوٹے، اس ڈر سے کہ ہمیں کل کو مینٹیننس نہیں ملے گی تو جھوٹے کیسز کر دو کہ اس نے میرا اتنا دینا. اسی طرح مرد کرتا ہے، مرد بھی زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تقوی کے ساتھ چلو، خدا خوفی، رزق اللہ دے گا. تو اس کو جنرلی بھی اپلائی کر لیں، اوور آل لائف میں تقوی کے ساتھ چلیں. اسکالرس کی تو یہ سوچ تھی، وہ کہتے تھے جب ہماری زندگی میں کوئی میٹر بہت ٹف ہو جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے اور ہم اللہ کی طرف پلٹتے تھے کہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو تقوی اختیار کرتے تھے ہم اللہ کا، خدا خوفی اڈاپٹ کرتے تھے تمام معاملات میں، تو اس سے رزق کھل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور آخری چیز، کیپ تھنگس سنسیئر، مخلص بن کر رہیں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں مخلص انسان کی بڑی قدر ہے اور اس کو اللہ اوپر لے آتا ہے. تو اپنے تمام معاملات میں انٹینشن اچھی رکھیں، نیت اچھی رکھیں، اخلاص کے ساتھ چلیں لوگوں کے ساتھ، اور کسی کا نقصان نہ کریں اور کسی کی خیر خواہی کی ہی خواہش کریں، تو اس سے آپ دیکھیں رزق کھلے گا. اور یہ بھی حدیث بس سنا دوں، دی آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی مرچنٹ ول بی ود دی پروفیٹس دا ٹروتھفل اینڈ دا مارٹرز، کہ وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. تو دیکھیں یہیں پہ آپ اسی حدیث کو لے لیں. اور دوسری طرف وہ باتیں ہیں کہ نہیں جی سچ بولے تو سودا نہیں بکتا، تو مرضی ہے، جو بندہ جھوٹ بول کے گاڑی بیچ لے گا پیسے تو کما لے گا، لیکن باقی کی چیزیں اس کی 10 اور خراب ہو جائیں گی، تو ان کو کون دیکھے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی آنیسٹ کام کر کے پیسہ اتنا نہ کمائے لیکن باقی کی 10 چیزوں کی اللہ حفاظت کر لے. تو تھوڑا سا اس طرف بھی ہم نے سوچنا ہے انشاءاللہ، اور پریشان نہیں ہونا. رزق کا وعدہ ہے لیکن بندش خود نہ لگائیں اپنے اوپر، سیلف لمیٹنگ بلیفز کی وجہ سے یا کلچرل نارمز کی وجہ سے. تھوڑا سا کھل کر سوچیں انشاءاللہ تعالی، اور ہاتھ پیر ماریں اور سمارٹ ورکنگ کریں، دنیاوی طور پہ سمارٹ ورکنگ کریں اور بینیفیشل چیز کی طرف جائیں، اور نفع بخش کام جو ہے اس کو چوز کریں، نفع بخش کیریئر کو چوز کریں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دماغ بھی کھولے گا، دروازے بھی کھولے گا رزق کے. اور باقی جو اسلامک چیزیں میں نے بتائیں، استغفار ہے، نماز کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور تقوی کے ساتھ معاملات چلائیں، صلہ رحمی کریں. تو یہ چند ایک چیزیں. آئی ہوپ رزق کا کنسیپٹ انشاءاللہ آپ کا کافی کلیئر ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے، ادروائز. جی سر میں یہ پوچھنا تھا، جیسے اب آج کل یہ سوسائٹی نے ایک طریقہ بنا لیا کہ گرلس کو پرومیننٹ کرتے ہیں، جب ہم جاب پہ جاتے ہیں ارننگ کے ذریعے انہوں نے گرلس کو زیادہ پرومیننٹ. جی جی کہ میں ایک جگہ انٹرویو دینے گئی تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ گرلس رکھیں. جی تو میں نے پوچھا کہ کیوں گرلس کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فون کرتے ہیں تو میل کی آواز سنتے ہیں تو وہ ساتھ ہی سنتے ہیں، صحیح ایسے اور ہی جب گرلس کی آواز سنتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، پروڈکٹ سیلس کرتے ہیں. ایسے ہی. تو اس بارے میں کیا؟ دیکھیں ان کو چاہیے ایسی جاب نہ کریں جو فیمیلز ہیں. ہاں ان کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ یوز نہ ہو جائیں ایسی جگہ پہ جا کے. اوبیس سی بات ہے، یہ پھر ایک غیر اخلاقی چیز بھی ہے، غیر شرعی تو چلیں بعد کی بات ہے، لیکن یہ اپنی عزت نفس کو بیچنا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ ریسیپشنسٹ اس لیے بن جائیں کہ شکل و صورت اچھی ہے اور لوگ شکل دیکھ کے اندر آئیں گے، یہ تو آپ کی سیلف رسپیکٹ کو زیب نہیں دینی چاہیے یہ چیز. ٹھیک ہے. تو بہرحال انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کوشش کریں ایسی جاب کو آپ نہ کیا جائے اور ایسی جگہ پہ نہ جایا جائے. بینکنگ کے اوپر وہی ہے، دیکھیں جو ڈائریکٹ سود کے ساتھ انوالوڈ ہے وہ تو پھر جاب ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو ڈائریکٹ نہیں انوالوڈ ہے جیسے اسلامک بینکنگ، چلو ایک فتویٰ آ گیا اس کے اوپر، اسکالر نے ذمہ داری جب لے لی کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے جائز ہے اسلامک بینکنگ، تو وہاں پہ ہم نہیں کہیں گے ان کی نوکری حرام ہے. اچھا ایک رول اور سمجھ لیں، فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک ہے حرام کمانا، حرام کام کرنا، ایک ہے حرام طریقے سے کرنا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب گل احمد ہو گیا یا جتنی بھی لانز ہو گئیں، وہ کیا بیچ رہے ہیں؟ لان، عورتوں کے کپڑے، حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ حلال ہیں.
اوور آل ان کا بزنس کیا ہے؟ حلال. لیکن اگر حرام طریقے سے بیچیں گے, ماڈلس کو کھڑا کریں گے سامنے, ٹھیک ہے, تو طریقہ حرام ہے لیکن کام حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ جو طریقہ ہے اس پہ اللہ الگ سوال کرے گا, لیکن جو انکم ہے وہ حلال ہے. یہ رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہی رول یوٹیوب مانیٹائزیشن پہ لگتا ہے. اگر کوئی اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے, کام کیا ہے؟ حلال, لیکن اس میں کوئی ایڈ لگ جاتا ہے میوزک والا یا کوئی عورت والا جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, طریقہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے, طریقہ تھوڑا سا غلط ہے, طریقے پہ اس سے الگ سوال ہوگا, لیکن انشاءاللہ انکم حلال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح کوئی جاب آپ کر رہے ہیں تو اٹس سیلف کام ٹھیک ہے تو حلال ہے, لیکن اگر وہ حرام طریقے سے ہو رہا ہے تو وہ اس کا الگ سوال ہوگا. تو آئی ہوپ اٹ آنسر. یہ بھی ایک رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, وہ ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے؟ انشورنس میں آپ کو ایک ویب سائٹ ریفر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, نوٹ کر لیں. اسلام QA کویسچن اینڈ آنسر, Q الفابیٹ QA.info INFO. اس پہ اگر لکھیں انشورنس, آپ خود پڑھیں کیونکہ میرا ٹو بی آنیسٹ اتنا نالج اس پہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ انشورنس لکھیں گے, بہت سے فتاویٰ آ جائیں گے, اور یہ ویب سائٹ کافی اچھی ہے. میں اسی کو فالو کرتا ہوں, سعودی علماء کی ہے, کافی وہ ماڈریٹ ہے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ اسکالرز ہیں. تو اسلام QA.info پہ جا کر آپ ایسے سوالات سرچ کریں انشاءاللہ. بینکنگ کو بھی سرچ کر سکتی ہیں آپ, جیسے آپ نے سوال پوچھا نا, بینک جاب کو سرچ کریں اسلام QA.info پہ جا کے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر.